الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. عقود رسم المفتی کے قواعد کی بحث چل رہی تھی، اور اس میں سب سے پہلے ہم نے ایک قاعدہ بیان کیا تھا کہ مفتی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مرجوح قول پر فتویٰ دے یا مرجوح قول پر عمل کرے. اسی طرح مفتی کے لیے ضروری ہے کہ وہ راجح قول کو اختیار کرے اور راجح قول پر فتویٰ دے. اور پھر اس کے بعد تفصیلاً وہ مسائل بیان ہوئے تھے اور جو راجح قول کے پہچان کے لیے ضروری ہے کہ جس سے راجح قول کا پہچان ہو سکے، جیسا کہ طبقات فقہا کے اصحاب الترجیح کون کون سے ہیں جو ترجیح دینے والے ہیں، پھر طبقات مسائل کا ذکر کہ کون کون سی کتابیں ایسی ہیں کہ اس میں راجح اقوال کا ذکر کیا گیا ہے اور کون سی کتابیں ایسی ہیں کہ اس میں مرجوح اقوال کو ذکر کیا گیا ہے، کون سی کتاب کو ترجیح ہوگی، کون سی کتاب کے مسائل کو ترجیح نہیں ہوگی. اور پھر اس کے ضمن میں ہم نے مفتی کے شرائط، قواعد اور اصول، اور مفتی کے لیے جو اہم چیزیں ہیں، اور پھر فتویٰ کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں، اور تفصیلاً پھر عرف اور عادت وغیرہ کے اصول کہ عرف اور عادت کی وجہ سے کب مسائل میں تبدیلی آتی ہے اور مسائل میں تغیر آتا ہے اور کیا کیا ترتیب ہوتی ہے. پھر اس کے ضمن میں مختلف اور اصول بیان کیے گئے، مفاہیم وغیرہ کا بھی تفصیل ذکر کیا گیا کہ کہاں کون سی عبارات میں مفہوم موافق کا اعتبار ہوتا ہے اور کون سی عبارات میں مفہوم مخالف کا اعتبار ہوتا ہے اور اس کی قسمیں وغیرہ. اور پھر کتب معتبرہ اور غیر معتبرہ کی تفصیل بھی بیان کی گئی کہ فقہ میں کون سی کتابیں معتبر ہیں جو مفتی کے لیے ضروری ہے کہ ان معتبر کتابوں کو وہ جان سکے اور سمجھ سکے اور ان معتبر کتابوں سے وہ فتویٰ دے سکے، اور کون سی کتابیں غیر معتبر ہیں تاکہ ان کی بھی پہچان ہو سکے. تو کل کے درس میں تفصیلاً معتبر اور غیر معتبر کتابوں کے بارے میں تفصیل عرض کی تھی. اب یہاں پر یہ جو ترجیح والی صورت چل رہی تھی، تو اب وہ جو اصحاب الترجیح مسائل میں یا عبارات میں بعض مسائل کو، بعض اقوال کو دوسرے اقوال پر ترجیح دیتے ہیں، تو اس میں ترجیح کے اصول کیا ہوتے ہیں، ان کے ہاں ترجیح کی ترتیب کیا ہوتی ہے. تو اصحاب الترجیح جب کسی قول کو ترجیح دیتے ہیں تو وہ ترجیح کبھی ان کے ہاں الفاظ جو ہوتے ہیں ترجیح کے وہ صراحتاً ہوتی ہے، اور کبھی ترجیح جو ہوتی ہے وہ التزاماً ہوتی ہے. جب ترجیح صریح نہ پائی جائے تو پھر ترجیح التزامی پر عمل کیا جائے گا، اور جہاں پر ترجیح صریح موجود ہو تو پھر ترجیح التزامی کو نہیں لیا جائے گا بلکہ ترجیح صریح مقدم ہوگا ترجیح التزامی پر. ترجیح صریح کسے کہتے ہیں؟ ترجیح صریح وہ ترجیح ہے جو بالکل واضح اور صریح الفاظ کے ساتھ ہوتی ہے، جیسے فقہاء کرام الفاظ ذکر کرتے ہیں: هو الصحیح، هو الاصح، به یفتى، علیہ الفتوى، هو المعتمد، اور اس جیسے دوسرے الفاظ بھی جس کا ذکر آگے ترجیح والے الفاظ میں آ رہا ہے انشاءاللہ. اور ترجیح التزامی جو صریح الفاظ سے نہیں ہوتی بلکہ اس پر مؤلف کتاب یا کسی معروف مفتی کا مخصوص اور مشہور طرز دلالت کرتا ہے، اور پھر اس کی بھی مختلف صورتیں ہوتی ہیں. یہ جو ترجیح التزامی ہے اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں. ان میں سے جو پہلی صورت ہے وہ ہے قول راجح کو مقدم کرنا. بعض مؤلفین نے اپنی کتابوں میں اس کتاب کا التزام کیا ہے کہ وہ قول راجح کو دیگر اقوال مرجوحہ سے پہلے ذکر کرتے ہیں، جس طرح کے فتاوی خانیہ میں قاضی خان رحمۃ اللہ علیہ نے یہی طرز اپنایا ہے، اور انہوں نے خود اپنے فتاوی کے شروع میں یہ بات ذکر کی ہے اور تفصیلاً بیان کی ہے کہ جس مسئلے میں متاخرین سے بہت سے اقوال ہیں تو میں نے ان میں سے صرف ایک یا دو اقوال پر اکتفا کیا ہے، اور جو زیادہ ظاہر قول ہے اس کو میں نے مقدم کیا ہے، اور جو مشہور ترین قول ہے اسی سے میں نے مسئلے کا آغاز کیا ہے تاکہ لوگوں کی ضرورت پوری ہو جائے اور مسائل کی رغبت رکھنے والوں کے لیے سہولت اور آسانی ہو. اور یہی ترتیب منتقد الحمدللہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم.
یہی حال ملتقى الابحر کا ہے کہ اس کے مصنف رحمہ اللہ نے قابل اعتماد قول کو دوسرے اقوال سے مقدم کرنے کا التزام کیا ہے، اور بدائع الصنائع میں بھی یہی طرز اختیار کیا گیا ہے، لیکن یہ اکثر و بیشتر ہے، مکمل طور پر بالکلیہ یہ ترتیب نہیں ہے، بالعموم یہ ترتیب نہیں ہے، بلکہ اکثر و بیشتر یہی ترتیب اختیار کرتے ہیں۔ مکمل طور پر اس کی یہ نہیں ہے کہ وہ پہلے راجح قول کو مقدم ذکر کرتے ہیں۔ اب ترجیح التزامی کی دوسری صورت یہ ہے کہ قول راجح کی دلیل کو آخر میں ذکر کیا جائے، یعنی سب دلائل ذکر کیے جاتے ہیں اور پھر جو راجح قول ہوتی ہے تو اس کے دلیل کو مؤخر ذکر کیا جاتا ہے سب دلائل سے۔ تو وہ کتابیں جن میں دلائل فقہیہ کے بیان کرنے کا التزام کیا گیا ہے، جیسے ہدایہ ہے اور مبسوط ہے، تو ان کا معروف طرز یہی ہے کہ وہ قول راجح کی دلیل کو آخر میں لاتے ہیں اور پھر بقیہ اقوال کے دلائل کا جواب دیتے ہیں، اور صاحب ہدایہ تو بعض اوقات بقیہ اقوال کے جواب بھی نہیں دیتے، بلکہ قول راجح کو آخر میں ذکر کرتے ہیں اور اس کی دلیل کو بھی آخر میں ذکر کرتے ہیں، اور انداز بھی ایسے اختیار کرتے ہیں کہ جو آخر میں دلیل ذکر کرتے ہیں وہ پہلے اقوال سے جواب بھی ہو جاتا ہے۔ لہٰذا کسی قول یا روایت کی دلیل کا آخر میں بیان ہونا اس کے مؤلف کے نزدیک اس قول کے راجح ہونے کی نشانی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے مفتی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس پر بھی دھیان رکھے کہ جب وہ مطالعہ کر رہا ہو کسی مسئلے کے لیے، فتویٰ کے لیے، تو اس میں جس کتاب کا وہ مطالعہ کر رہا ہے اس کتاب کو بھی پہچاننا، اور اس کتاب کے طرز کو بھی پہچاننا، اور اس کے مؤلف کے انداز کو بھی سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ خصوصاً ہدایت تو بہت ضروری کتاب ہے، تو اس کے سمجھنا ضروری ہے۔ اور تیسری جو صورت ہے التزامی ترجیح کی، وہ یہ ہے کہ صرف قول راجح کی دلیل ذکر کی جاتی ہے۔ بعض مؤلفین کا طرز یہ ہوتا ہے کہ وہ اقوال تو سب ذکر کرتے ہیں لیکن دلیل صرف ایک ذکر کرتے ہیں، اور ان کے ہاں مطلب یہ ہوتا ہے صرف ایک دلیل ذکر کرنے سے کہ جو جس قول کی میں نے دلیل ذکر کی ہے یہ راجح ہے، اور یہ تب ہوتا ہے کہ ایک ہی قول کی دلیل ذکر کی گئی ہو۔ اگر اقوال کے دلائل کو چھوڑ دیا گیا ہو، دوسرے دلائل کو، اور ان کے نزدیک صرف یہ ایک دلیل ذکر کیا گیا ہو، تو پھر ان کے نزدیک راجح ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ اور ترجیح التزامی کی جو چوتھی صورت ہے وہ یہ ہے کہ دوسرے اقوال پر رد کرنا، دوسرے اقوال جو ہوتے ہیں اس پر رد کرنا، یہ بھی ترجیح التزامی کی دلیل ہے، اور یہ تب ہوتا ہے جب کوئی فقیہ مختلف اقوال دلائل کے ساتھ ذکر کریں اور پھر بعض اقوال کے دلائل کو رد کرے اور بعض کے دلائل پر رد نہ کرے، تو یہ اس قول کے لیے جس قول کو رد نہیں کیا گیا یہ اس کے لیے ترجیح التزامی ہوگی، تو اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے تاکہ اس کو پہچان سکیں۔ اور ترجیح التزامی کی جو پانچویں صورت ہے وہ بڑا اہم ہے، اور وہ ہے متون معتبرہ، کہ وہ قول متون معتبرہ میں مذکور ہے۔ ایک قول ایسا ہے کہ وہ متون معتبرہ میں مذکور ہے، تو وہ ان اقوال سے جو غیر متون معتبرہ میں مذکور ہے تو وہ اس سے راجح ہوگا، اور یہ متون معتبرہ میں اس قول کا ذکر ہونا ہی اس بات کے لیے کافی ہے کہ یہ مذہب حنفی میں راجح قول ہے، اگرچہ وہاں اس کی صراحتاً تصریح نہیں کی گئی ہو، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو متون ہوتے ہیں وہ راجح اقوال کے جمع کرنے کے لیے لکھے گئے ہیں، اسی وجہ سے اس کا بہت بڑا خیال رکھنا چاہیے، خصوصاً یہ جو اردو شروحات وغیرہ ہوتے ہیں تو اس میں بھی دیکھا جائے کہ یہ شرح جو ہے یہ متن کی ہے، تو جو متون معتبرہ ہے ان کی شروحات میں بھی بعض اوقات اس چیز کا لحاظ نہیں رکھا جاتا، اس کا اعتبار نہیں کیا جاتا کہ یہ صرف راجح اقوال کے ذکر کرنے کے لیے ہے، اسی وجہ سے وہاں پر بھی بعض لوگ کہتے ہیں مختبی ہی یہ ہے اور وہ ہے، اس لیے کہ ترجیح صراحتاً وہاں نہیں کی گئی تو بہت سارے اقوال میں خطا ہو جاتی ہے، اسی وجہ سے اس کا بھی لحاظ کرنا ضروری ہے۔ اور یہ جو کھل کے اسباق میں الجوہرۃ النیرہ جو وہ مختصر القدوری کی شرح ہے، تو اس میں بعض فقہا نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ وہاں پر اس چیز کا التزام نہیں کیا گیا ہے، کہ وہ اس وجہ سے فتویٰ کے لیے غیر معتبر کتابوں میں ہے۔ اور متون معتبرہ جو ہے تو علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ نے بعض متون کا ذکر کیا ہے کہ ان کا اعتبار کیا جائے گا، اور وہ معتبر کتابیں ہیں مذہب کے نقل کرنے میں۔ اس میں سے سب سے پہلی جو کتاب انہوں نے ذکر کی ہے وہ ہے البدایہ، جو ہدایہ کا متن ہے اور مختصر القدوری اور جامع صغیر کا جامع ہے۔
اور دوسری جو کتاب انہوں نے ذکر کی ہے متون معتبرہ میں ہے وہ مختصر القدوری ہے، اور تیسری کتاب المختار جو الاختیار کا متن ہے، اور چوتھی جو کتاب ہے وہ النقایہ ہے، پانچویں الوقایہ، اور چھٹی کتاب کنز ہے، اور ساتویں کتاب ملتقى الابحر ہے۔ یہ 7 کتابیں شرح عقود رسم المفتی میں علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ نے ذکر کی ہیں۔ اور اس کے بارے میں کہ ترجیح التزامی وغیرہ میں اور متون کے بارے میں علامہ قاسم ابن قطلبغہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو اقوال متون میں مذکور ہوں تو یہ ان کے لیے ترجیح التزامی ہے، اور ایسی بات دیگر کئی مشائخ نے بھی ذکر فرمائی ہے، لیکن تصحیح صریح اور تصحیح التزامی پر مقدم ہے۔ جو تصحیح صحیح ہے صریح ہے وہ تصریح التزامی پر کیا ہے، مقدم ہے۔ اس لیے اگر اصحاب ترجیح نے متون کے خلاف کسی قول کو صراحتاً ترجیح دے دی تو وہی راجح ہو، اگرچہ وہ مرجوح قول جو ہے وہ متون میں ہے، لیکن اصحاب الترجیح نے اس کے خلاف قول کو ترجیح دی ہوئی ہے، تو پھر اصحاب الترجیح کی ترجیح کو راجح شمار کیا جائے گا۔ اور اس مسئلہ کی مثال فقہا نے یہ مسئلہ ذکر کیا ہے کہ متون میں یہ لکھا ہے کہ عورت کا غیر کف میں نکاح ولی کی اجازت کے بغیر منعقد ہو جاتا ہے۔ متون میں یہ ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر غیر کف میں عورت کا نکاح منعقد ہو جاتا ہے، لیکن ولی کو اعتراض کا حق حاصل ہے۔ لیکن اصحاب ترجیح نے حسن ابن زیاد رحمہ اللہ کی روایت کو ترجیح ہے کہ ایسا نکاح بالکل منعقد ہی نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے جو فتویٰ دیا جاتا ہے وہ حسن ابن زیاد رحمہ اللہ کے قول پر دیا جاتا ہے کہ انہوں نے اصحاب ترجیح نے اس قول کو ترجیح دی ہوئی ہے۔ تو یہاں تک یہ ترجیح التزامی اور ترجیح صریح کی بحث ہے، جو کہ مفتی کے لیے لازمی ہے کہ اس کو سمجھے۔